السلام علیکم ناظرین کرام، ڈاکٹر حمزہ چیمہ اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ سے گزارش ہے سب سے پہلے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں۔ ناظرین کرام، آج تین موضوع ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن جامع ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں گے اور کمنٹس بھی کریں گے۔ کمنٹس کیا کریں تاکہ مجھے یہ احساس ہو، مجھے یہ پتہ چلے کہ میری ویڈیو کس حد تک درست ہے، میں اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا میرے لیے مناسب ہے۔ تو ناظرین، آج موضوع سب سے پہلے ہے بشریٰ بی بی پہ حملہ۔ بشریٰ بی بی پہ حملہ ہوا ہے اڈیالہ جیل کے اندر، یہ بھی آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ پھر ایک اور حملہ ہوا ہے، تیزاب گردی ہوئی ہے، اور وہ پاکستان میں تو نہیں، باہر ہوئی ہے۔ وہ تیزاب گردی کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور پھر کوشش آپ کو کریں گے کہ آپ کو بتائیں کہ آج اسلام آباد کے اندر کپتان کی جو پیشی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کیا کیا پلاننگ کی جا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے، ورکرز کو روکنے کے لیے، ورکرز کو جو ہے وہ پریشان کرنے کے لیے کیا کیا پلاننگ کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو پہلی ہماری خبر ہے وہ یہ ہے، تجزیہ ہے، وہ بشریٰ بی بی پہ حملہ ہے۔ اڈیالہ جیل کے اندر حملہ ہوا ہے، اڈیالہ جیل کے باہر کچھ لوگوں نے حملہ کیا ہے، نعرے بازی کی ہے۔ ناظرین، یہ پرانا نظریہ ہے، اور پرانا نظریہ یہ شروع ہوا تھا 1996 سے، جب ان لوگوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی تصویریں جو ہے وہ ننگی تصویریں بنا کر اپنے ہاتھ سے پراپوگنڈا کرنے کے لیے، ان کو ہرانے کے لیے، ان کا جو بغض ہے وہ لوگوں کے اندر ڈالنے کے لیے، صوبائی تعصب پیدا کرنے کے لیے یہ ڈالی گئی تھیں اور پھینکی گئی تھیں ہیلی کاپٹر سے، جہازوں سے، مختلف ایریاز کے اندر۔ یہ وہی نظریہ ہے۔ اس نظریے کو پنپنے اور اس کو بڑھانے کے لیے ایک جماعت ہے جو سب سے آگے ہوتی ہے، سب سے زیادہ وہ یہ پروپیگنڈا کرتی ہے۔ کل بشریٰ بی بی پہ حملہ ہوا ہے، اڈیالہ جیل کے اندر ان کی پیشی تھی، اور اس پیشی کو بھگتنے کے بعد جب وہ باہر آئیں تو کچھ لوگوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، نعرے بازی کی، اور کچھ ایسے جملے بولے جیسے عدت پہ نکاح، یہ عدت کے نعرے جو ہے نا وہ لگائے گئے ہیں۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو کسی کو پتہ ہے کہ عدت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ عدت کے تقاضے کیا ہیں؟ کسی کو معلوم ہے کہ عدت کا دورانیہ جو ہے کس کو معلوم ہوتا ہے؟ عدت کا دورانیہ کس کو پتہ ہوتا ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ۔ اب میں یہ تو خیر یہ ٹٹو ہوں گے، جو کرائے کے ٹٹو ہوں گے، جو جنہوں نے بھیجے گئے ہوں گے، جن کو پیسے دے کر بھیجا گیا ہے تاکہ وہ وہاں جا کر نعرے بازی کریں۔ یہ ان کو تو کسی چیز کا علم نہیں ہے، لیکن جو بھیجنے والے ہیں، اب بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے، اب اس میں پاکستان کی میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو بہت پڑھے لکھا کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں نہ صرف سیکورٹی کے بارے میں پتہ ہے بلکہ پوری پاکستان کا نالج ہے، ہمیں اکنامکس کا نالج ہے، بلکہ اکنامکس ہم چلاتے اکنامکس پاکستان میں ہم ہیں۔ یہ سیاستدان تو بیکار ہیں، سیاستدان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، اکانومسٹ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، اکانومی ہم چلاتے ہیں، اکانومی ہماری وجہ سے چلتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایسے لوگ، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، یہ بھی اس ان باتوں میں آگے ہیں کہ اب میں بات کر رہا تھا عدت کی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ عدت کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ عدت کیا ہوتی ہے، یہ عدت کس کو پتہ ہوتا ہے، کس کو علم ہوتا ہے عدت کا؟ میں نے ایک مفتی صاحب سے بات کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ عدت کا تعین جو ہے وہ عورت کرتی ہے، عورت کی طرف سے عدت، جو عورت کہے گی وہ اس کی عدت ہوگی۔ اب وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے عدت کے تقریباً کافی عرصہ بعد نکاح کیا ہے۔ اب یہ لوگ دھکے سے دھکیل کے، یہاں تو رواج ہو گیا ہے لوگوں کو غیر مسلم بنانا۔ یہ لوگ اس وقت شروع ہوئے تھے، جمیمہ کے خلاف بھی شروع ہوئے تھے، جمیمہ کے خلاف بھی انہوں نے ایسی ایف آئی آر کٹوائی تھیں، اور جمیمہ کو دھمکانے اور ڈرانے کے بعد انہوں نے جمیمہ کو، جو عمران خان جو ہے وہ مسلمان کر کے لائے تھے پاکستان کے اندر۔ یہ کپتان کے ہاسپٹلز کے اندر جمیمہ کا بہت کردار ہے،
جو اب پاکستانی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہاسپٹل سے، لیکن ان لوگوں نے، اس مفاد پرست ٹولے نے، جو صرف حکومت کرنے پاکستان آتا ہے، جب حکومت کر لیتے ہیں، ملک کو لوٹ لیتے ہیں، تو یہ باہر چلے جاتے ہیں، اور ان کے کچھ پجاری اور ان کے کچھ بکاری اور ان کے کچھ پٹواری وہ ان کو آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ان کو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ صرف ملک لوٹنے آتے ہیں۔ اب ایک بھگوڑا 50 روپے کے اسٹامپ پہ یہاں سے بھاگا اور علاج کے لیے بھاگا، 4 سال یہاں سے رہا اور پھر ڈیل کر کے واپس آیا۔ یہ ڈیل اور یہ اس طرح کے مذاکرات، اس طرح کے یہ بھاگتے ہیں یہاں سے، جب کوئی نیا بندہ آتا ہے اس کے مذاکرات کر کے یہ ملک کے اندر واپس آ جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس لوٹا ہوا پیسہ بھی ہے، ان کے پاس لوٹی ہوئی دولت ہے، ان کے پاس گھر مکان، باہر مکان گھر بھی ہیں، یہ یہاں سے بھاگتے ہیں اور وہاں چلے جاتے ہیں، لندن کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر۔ اب میں عدت کی بات کر رہا تھا، یہ بشرا بی بی کے پہ حملے کی بات کر رہا تھا، تو حملے کے اندر جو عدت کے نعرے لگے ہیں اس پہ بات کر رہا تھا۔ تو عدت میں بتا دوں کہ جو شریعت کے اندر جو میں نے پوچھا ہے، جو مجھے علم ہے، وہ یہی ہے کہ عدت کا تعین جو ہے وہ عورت کرتی ہے، اور عورت نے کہہ دیا ہے کہ میں نے عدت میں نکاح نہیں کیا۔ اب وہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ اس کو ان کو پتہ ہے عدت کا، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اب اس کو نہیں پتہ کہ میں عدت کے اندر نکاح جو ہے وہ نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہے۔ وہ ایک سے زیادہ بار یہ کہہ چکی ہیں، نیشنل اسٹریم میڈیا پہ آ کر کہہ چکی ہیں کہ میں نے عدت میں نکاح جو ہے وہ نہیں کیا۔ اب یہ لوگ دھکے سے پراپوگنڈا کر کے عمران خان کی شہرت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی شہرت کو نقصان آپ نہیں پہنچا سکتے، آپ جو مرضی کر لیں۔ یہ 1996 کا دور نہیں ہے، یہ بے نظیر کا دور نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ماننے والے ہیں، عمران خان کے ماننے والے ہیں، یہ عمران خان کے نظریوں کو مانتے ہیں۔ یہ لوگ آپ ان کے نظریوں کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ ان کے نظریوں کو آپ پامال کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے عمران خان کے سپورٹرز کو ڈسہارٹ کریں گے، عمران خان کے سپورٹرز کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ عمران خان ایسا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جتنی مرضی کتابیں لکھوا لیں، آپ جتنے مرضی پروپیگنڈے کر لیں، عمران خان کی شہرت بڑھے گی اور بہت زیادہ بڑھے گی اور بڑھے گی، حتیٰ کہ آپ کو ایک سیلاب آئے گا، وہ آپ کو بہا کے لے جائے گا، اور آپ کو دنیا جہان کے اندر زمین نہیں ملے گی آپ کو رہنے کے لیے۔ یہ آپ کو بتا دوں، یہ اس طرح کے الزام ہے جس پہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ آپ یہ اس طرح کے الزامات جو ہے نا وہ مت لگائیں۔ یہ اس طرح کے لوگ یہ حرکت کرتے ہیں۔ ڈیلا جیل کے باہر کپتان کی بیوی کو جرمال بنانے کی کوشش کی ہے، اغوا کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے خلاف نعرے لگے ہیں، عدت کے نعرے لگے ہیں۔ اب میں نے آپ کو عدت کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی ہے جو میں نے معلومات اکٹھے کی ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کپتان کے ایک اور مشیر پہ جو ہے نا تیزاب پھینکا گیا ہے، وہ شہزاد اکبر ہیں، ان پہ تیزاب پھینکا گیا ہے۔ یہ اصل میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کے خلاف ہو رہا ہے وہ تو یہ نیچرل سین ہے، وہ نیچرل ہے۔ جو وہ لوگ نکلتے ہیں باہر، جب جاتے ہیں تو لوگ ان کو گالیاں نکالتے ہیں، ان کو مختلف نعرے لگاتے ہیں ان کے خلاف۔ یہ جب لندن میں جاتے ہیں یا کہیں اور ملک میں جاتے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہی کچھ ایسا ہو۔ بھائی ان کو تو سزا ہو چکی تھی ملک کے اندر، ان کو تو سزا ہوئی تھی چوری کی، ڈکیٹی کی، ٹھگی کی، جو ملک کے اندر کی ہے سزا ہوئی تھی۔ سزا بھگتنے کے بجائے یہاں سے ایک بندے کے ساتھ ڈیل کر کے وہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ بھاگا ہے۔ اب آپ اس کا مقابلہ ان کے ساتھ کرتے ہیں؟ یہ کوئی شرم کریں آپ، ان کا مقابلہ ان کے ساتھ کرتے ہیں؟ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ کیا کچھ نہیں کرتے، آپ آخر آپ کا حال یہ ہوتا ہے آپ کسی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ تسنیم قریشی جو آپ کا ہی بندہ تھا نا، جس نے کہا تھا کہ وزیر آباد پہ حملہ جو ہے انہوں نے کروایا۔ اسی طرح ارشد شریف کو جو مارا ہے کینیا کے اندر، انہوں نے مارا ہے۔ سب سے پہلے جو تصویر ہے ننگی ارشد شریف کی، وہ مریم نواز کے پاس لندن میں آئی ہے۔ اب اس کا منہ بند کروائیں، اس کا جواب دیں، اس کا جواب آپ اب تک کسی نے نہیں دیا۔ اب یہ حالت ہے ان کی، یہ سیاست ہے ان کی، اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے تو لیڈر ہیں۔ بالکل لیڈر ہوں گے، لیکن بھائی یہ تو پوچھیں آپ نے ملک جو کیسے لوٹا ہے، یہ تو پوچھیں 16 مہینے کے اندر
ڈالر جو ہے وہ 300 350 تک کیسے پہنچا؟ یہ تو پوچھیں کہ پٹرول جو ہے 150 روپے کے لیٹر تھا وہ کیسے پہنچا؟ آٹا جو 50 روپے کلو تھا وہ 170 150 روپے کیسے پہنچا؟ یہ آپ کو ہدایت کبھی نہیں رب نے دی. یہ تو ہدایت دی ہے کہ آپ بریانی کھاتے ہو، آپ پیسے لے کر جلسوں میں جاتے ہو. یہ ہدایت نہیں آپ کو دی کسی نے کہ آپ یہ پوچھیں ان سے کہ یہ کیسے کیا ہے. اب یہ الزام بھی اس پہ ڈال رہے ہیں، اور یہ الزام بھی اس پہ ڈال رہے ہیں. یہ ہے ان کی سیاست، یہ ہے ان کی سارا کچھ جو اس ملک کے اندر یہ دوبارہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کپتان جو ہے وہ پیشی کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ پیشی کے لیے لے کے جائیں گے. اگر لے کے گئے تو کپتان کے مجاہدوں کو ڈرایا گیا ہے، کپتان کے مجاہدوں کو گرفتاری سے ڈرایا گیا ہے، اور کہا گیا کہ اگر کوئی اس لمحے پہ آتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. اور اس کو 9 مئی کے واقعے، یعنی 9 مئی جو انہوں نے ایک محاذ بنایا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، خود پی ٹی ایم نے کیا یہ واقعہ. خود پی ٹی ایم کے لوگ اندر آگ لگانے کے لیے گھسے اور پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال دیا. ابھی تک کوئی کیس ثابت نہیں ہوا، ابھی تک کسی کو کوئی پیشیاں بھگت رہے ہیں، جیل کے اندر موجود ہیں لوگ. پاکستان تحریک انصاف کے اعجاز چودھری ہیں، چیمہ صاحب ہیں، اس طرح بہت سارے، یہ یاسمین راشد ہیں، سمن جوید ہیں، یہ اس طرح کی بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی جیل کے اندر ہیں. اب ان کو 9 مئی دوبارہ سے یاد آیا آج، جب کپتان نے پیشی کے لیے جانا ہے کورٹ کے اندر. سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ جو جیل کے اندر ٹرائل ہے غیر قانونی ہے، اور اس غیر قانونی ٹرائل کو انہوں نے مسترد کیا تھا، کینسل کیا تھا. اب ان کی ہیئرنگ جو ہے وہ کورٹ کے اندر ہوگی، اوپن ہوگی. ان کو کپتان کو آج پیش کیا جائے گا. میں تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور پہنچیں، لیکن احتیاط سے پہنچیں، یہ درندوں کے ہاتھ میں نہ آئیں. اگلی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.